بات کر رہا تھا، دوسری رمضان کی ایک دولت یہ ہے کہ رمضان کے دن میں رات میں جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی معافی ہو جاتی، اس کے قبر کا حساب نہیں ہوتا، منکر نکیر ہی نہیں آتی۔ ایک صاحب کہنے لگے کیا جی رمضان تو بعد موڑ آمن گے؟ میں کہا میرا اللہ بہت سخی ہے، ایک دفعہ جب وہ معاف کرے گا پھر دوبارہ کھاتا نہیں کھولے گا کہ چل بھائی سدھا ہو جا۔ پھر جب اس نے معاف کیا تو کر ہی دیا۔ اور یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی موت دیتا ہے۔ تو ایک اس مہینے کی یہ دولت ہے کہ اس میں میرا مالک پہلے آسمان پر عرش آ جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمندر کی مچھلیوں اور چیونٹیوں تک کو دعا میں لگا دیتا ہے جو روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی بہن، گرمی سے ڈر کے روزہ نہ چھوڑو۔ ہاں بیمار کے لیے گنجائش ہے، نہ رکھے بعد میں رکھ لے، سردیوں میں رکھ لے۔ صحت مند ہو جی رکشا نہیں جانتا ہو جی پیاس لگ دی ہو جی بھوک لگ دی ہے، یہ بڑی بزدلی کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ایک اور فضیلت رکھی رمضان کی، جو رمضان میں مرتا ہے اس کا حساب کوئی، اس کا حساب چل بھائی چھٹی کر۔ ایک آدمی کہنے لگا تو کیا رمضان کے بعد پھر شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جیسا کریم شہنشاہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ معاف کر کے آکے چل ہوں دوبارہ آ جائے۔ جب وہ ایک دفعہ اس نے چھوڑ دیا اب دوبارہ وہ اس کے کھاتا نہیں کھولے گا کہ چل آپ رمضان گزر گیا چل کھانا پلے۔ وہ جس کو رمضان میں موت دے رہا ہے کوئی اس کی نیکی اس نے پسند کی ہے۔ اور نور جہاں مرحوم جب 27 رمضان کو اس کی موت آئی، میرا رب کہتا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں، باقی جس معاف کروں۔ میں اس کی صفائی بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ اس نے اچھی زندگی گزاری، اچھی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہوں کہ جو ہم اپنے آپ کو صرف جنتی سمجھتے ہیں، باقی سارے جہنم میں صرف میں ہی جنت جاؤں اور کیا نہیں جاؤں۔ لوگ کہنے لو جو نور جہاں رمضان میں مر گئی، 27 رمضان کو مر گئی، میں کہوں اللہ تے مقدمہ کر دے بھئی یہ تو کی تھی۔ ارے بے وقوفوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ اللہ کی قسم اس کا معاف کرنا بھی حق ہے، اس کا پکڑنا بھی حق ہے، اس کا دینا بھی حق ہے، اس کا لینا بھی حق ہے، اس کا مارنا بھی حق ہے، اس کا جلانا بھی حق ہے، اس کا اٹھانا بھی حق ہے، اس کا گرانا بھی حق ہے، اس کی عزت دینا بھی حق ہے، ذلیل کرنا بھی حق ہے، بیمار کرنا بھی حق ہے، صحت دینا بھی حق ہے، فتح دینا بھی حق ہے، شکست دینا بھی حق ہے، بلند کرنا بھی حق ہے اور پست کرنا بھی حق ہے۔ اس کا نام بھی حق ہے، اس کی شریعت حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی وحی حق ہے، اس کا محبوب حق ہے، اس کے سوا حق ہے۔ جز ہو جائے معاف۔ نور جہاں کا جرم تو تھوڑا تھا، گاتی رہی، وہ جو 100 آدمیوں کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کہا جا میں نے معاف۔ بخاری شریف کی روایت، 100 آدمیوں کا قاتل کر جاؤ معاف۔ تو ایک رمضان کی اللہ نے دولت یہ رکھی ہے کہ اس میں مرنے والے کی اللہ تعالیٰ قبر کا حساب کو نہیں دو، اگلے حساب میں اللہ معافی کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر سے نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کا رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے،
آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم کیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے، ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ یا آپ اگر یہ کیا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہوں، وہ بھی بخشا جائے، میں بھی بخشا جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ، موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان محشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، تو بس دوسرے کے بارے میں رکھیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا اس نے بگاڑا، ہاں اپنا بگاڑا، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کی سوچ بنائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ رمضان میں مرنے والا ڈائریکٹ جنت میں، جیسے کہ آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے رمضان میں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا یا پھر کیا اس کا بدلہ ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں ایک اور جڑتا ہوا سوال کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کے قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا تخفیف کر دی جاتی ہے؟ عذاب کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے کیا رمضان میں مرنے والے کو عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے اور سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ دیکھیے، رمضان کے مہینے مرنے والے کو عذاب قبر کی تخفیف کمی کے تعلق سے یا نہ ہونے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ اس طرح رمضان میں مرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا، اس تعلق سے بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ قیاس یہ ہے کہ چونکہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم بند ہے، تو قیاس یہ ہے کہ چونکہ جہنم بند ہے تو کہاں جائیں گا؟ جو کھلا دروازہ جنت میں جائیں گا، لیکن اسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جو چیز ملتی ہے کہ عذاب قبر کے تعلق سے کس کو معاف ہوگا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات، مطلب وہ جمعے کی رات میں سمجھ رہے نا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رات مغرب سے شروع ہوتی ہے پہلے، بالکل جمعرات کی، تو جمعرات کی رات جس کو بولتے ہیں، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن جو انتقال کرے گا انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ۔ لیکن کیا حساب کتاب نہیں ہے اس کا؟ حساب کتاب ہے، لیکن فرسٹ فیز جو تھا اس میں اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی، تخفیف دے دی، تو رمضان کے لیے نہیں جہاں عذاب قبر سے محفوظ رہنا، بلکہ وہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن انتقال کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، یہ اس کے لیے۔ جزاک اللہ۔ یہ ساری بات